چشتی پیر میرا نشان رحمت اللہ تعالی وہ کیونکہ وہ کانے کے مقابلے چاہ کے رسائن چشتی ہو نہیں ہونا چاہے حضور کی گالا میں گھر نہیں بانا میں دار چاہے خواجہ مولانا نے چشتی میری رحمت اللہ تعالی ظاہر میں سامنے اٹھا گیا جگہ جوان کے ڈیرا راج کے رسا دیتے جتا اللہ نے بھلی آمن اٹھا نظام بدلے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نظام بدلے اور نندے اللہ کو کلمہ پہ آکے رسائے اگر حکم کیتے تو اور بھوٹلی جگہ ہو گیا بھوٹلی جگہ ہوتا ہے یہاں سے شاید آتے نا خوبصورت اور نہیں کریں گے اب میں گردش ہوئے پورے رہا عبادت کو فرمان نہیں روزے حج سے بھروسہ نہیں کہ حج کی وجہ سے جنت مل جائے گی نماز کی وجہ سے جنت مل جائے گی قرآن کی وجہ سے جنت مل جائے گی شاید کا تخیل دے کے خوبصورت ترجمانی فرماتے ہیں اگر میں جنت ہم نہیں بندگی کی مجھے خبر نہیں ہم تیرے بندے کہتے سبحان اللہ ہم تیرے بندے یہ نہ کہ صاحب نے اپنی طرف سے کہتے ہیں بخاری شریف کی حدیث من احب آقا علیہ السلام نے فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوگا ہم یہ دعا کرتے ہیں ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں داؤد نے بھیڑی سے بھی محبت کرتے ہیں اس لیے ہمارا یقین اور ایمان ہے جہاں اللہ تبارک و تعالی صحیح مسلم کی حدیث ہے پیارے نبی کا پیارا فرمان ہے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک بندے نے اللہ کے بلی کو پانی پلایا تھا پر اللہ تبارک و تعالی نے پانی پلانے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی معلوم ہو جو جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہوگا ہم رسول اللہ سے بھی محبت کرتے ہیں حضرت انس نے ہمیں بتایا فرمایا صدیق اکبر سے بھی محبت کرتے ہیں فاروق اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں ہم عثمان غنی مولا علی سے بھی محبت کرتے ہیں آخری بات ختم ہو رہے ہیں امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے ایک کتاب لکھی ہے 4 جلدوں کے اندر عربی کے اندر آپ نے کتاب لکھی ہے اور اتنی خوبصورت کتاب ہے مدینہ پاک مکہ پاک یونیورسٹی کے اندر انہوں نے نصاب کے اندر شامل کر دی وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے اور امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے کتاب لکھی کتاب لکھا ہے دل میں خیال آیا کتاب کسی کے پاس لے جاؤں پھر میں اس کتاب کی تصدیق کراؤں پھر میں ایک کتاب کسی مفتی کے پاس عالم کے پاس لے جاؤں پھر دل میں خیال آیا عظمت مصطفیٰ کتاب لکھی ہے کیوں نہ تمہیں کتاب حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سبق سنا کر اس کتاب کے اوپر مہر لگ جائے گی آپ نے مدینے کا سفر کیا کرتے کرتے جب مدینے میں پہنچے روضہ رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے وہ کتاب کھولی کتاب کھول کر اس طرح سے پڑھنا شروع کی پڑھتے آدھی کتاب پڑھی آدھی کتاب کے بعد پھر میں خیال آیا پھر میں بہت حسد آ رہی ہے مجھے بھوک لگی ہے جاؤ ہوٹل میں چلا جاؤں کھانا کھا کے واپس آ جاؤں گا پھر مجھے خیال آیا کہیں اور سے نہیں جانے کی ضرورت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب حضور کی بارگاہ میں حضور کی چوکھٹ پہ بیٹھا ہوں کھانا کھانے کے لیے باہر جاؤں پر میں دل نہیں مانتا پھر بیٹھ گئے پھر کتاب پڑھنا شروع کر دی غور کرنا بیان بھی ختم بات بھی میں تو ادنا سا طالب علم ہوں بیان تو انشاءاللہ آپ شاہ صاحب اور علامہ صاحب کا سماعت فرمائیں گے مجھے تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں ہر یاری پر انشاءاللہ آپ کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے یہ علامہ صاحب کی محبت ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید ترقی اور جزائے خیر عطا فرمائے امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب پڑھ رہے تھے پڑھتے پڑھتے آدھی کتاب پڑھ لی بھوک نے ستایا ہوٹل پہ جاتا ہوں کھانا کھاتا ہوں پر میں پھر بیٹھ گئے بیٹھنے کے بعد پھر کتاب پڑھنا شروع کر دی پڑھتے پڑھتے
دیکھا تھوڑی دیر گزری، ایک بچہ کھانا لے کر حاضر ہوا. انہوں نے کہا کھانا ہے. آپ نے فرمایا میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے تم لے آئے ہو. اس نے کہا نہیں میں آپ کے لیے لایا ہوں. اس بچے نے آپ کا نام لے کر کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے. آپ نے فرمایا 3000 لوگ بیٹھے ہیں، شکل ملنے والی شکل ہوتی ہے، کسی اور کے لیے آپ لائے. آپ نے فرمایا نہ میں کسی اور کے لیے نہیں آپ کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا یہ کھانا لے جائیں، مجھے بھوک تو لگی تھی، میں نے آپ سے کھانا نہیں، میں تو مدینے والے مصطفیٰ سے کھانا مانگا، حضور سے مانگا ہے. بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، مانگا تو رسول اللہ سے ہے. انہوں نے کہا اے امام اسکرانی، مجھے کس نے بتایا تھا آپ کا نام امام اسکرانی ہے؟ مجھے کس نے بھیجا تھا؟ فرمایا پریشان ہونے کی بات نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، مجھے تو مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. حضور نے کہا جاؤ میرا ایک غلام بیٹھا ہے اسے کھانا کھلا گیا ہے. فرمایا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا. اس لیے شاید کرم بڑا حضرت عظیم و برکت مجھے سے ملی ملت اشاہ احمد رضا کا فاضل میری رحمت اللہ تعالی اور فرما سے کون دے تاج میرے کو چاہیے. کسی نے تو خوب یہاں پر تھوڑی سے نا ترمیم کی ہے. ترمیم کر کے انہوں نے کیا بتایا؟ فرمایا خود کو غیروں کے پاس جانے کی زحمت نہ دیجیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. کوئی دیتا ہے میرے کو چاہیے، کون دیتا ہے میرے کو امام اسکرانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا آپ سے نہیں مانگا. اس نے کہا مجھے مدینے والے مصطفیٰ نے بھیجا ہے. فرمایا کھانا لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا یا رسول اللہ پتہ چل گیا کہ طاعت بھی مقبول ہو گئی اور دعا بھی قبول ہو گئی. فرمایا جو مانگا تھا حضور نے عطا فرما دیا. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو بھی مانگنا ہے نا حضور سے مانگے. جب حضور سے مانگیں گے حضور خالی نہیں لوٹائیں گے، بلکہ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے، جب بھی پریشانی آئے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی جب بھی آپ پکارو گے آپ کی مدد ہو جائے. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری چند کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہی آیات فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے میں اسے یاد کرتا ہوں، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا چرچا کرتا ہوں. دعا اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. آمنت بالله صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. آواز بلند محبت کے ساتھ درود سنا کریں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق صبر دے میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق صبر دے میں فقیر ہوں تمہارا جو ہی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا جو ہی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا وہ سربراہ منگتا برات منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا بنے دوگا شادی رچی میرا بنے دوگا شادی رچی سب اولیاء کراتے سب اولیاء کراتے کیا خوب ہے نظارہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جو وحدہ و لا شریک ہے جس کا ہمسر اور برابری کرنے والا کوئی نہیں جس کے دربار میں بڑے بڑے شاہزور بڑے بڑے سلطان اپنی گردنیں جھکا دیتے ہیں جس کے عدل سے انبیاء بھی لرزتے ہیں جس کے کرم سے گناہگاروں کے چہرے کھل اٹھتے ہیں اس ذات کی تعریف ایک خاک انسان سے کیسے بیان ہو سکتی ہے درود و سلام آقا انعامدار مدنی تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ راز قلب و جان امام الانبیاء والمرسلین کی بارگاہ میں عرض کرنے دو بات حضرات جمعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعائیں جناب محترم عزت مآب علامہ قاری محمد صغیر سعیدی صاحب نے بہت سونا انتظام اہتمام فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں اللہ دیتا قبول فرماوے جتنے دوست چل گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قدم قدم دینے کی عطا فرماوے حضرات محترم یہ مہینے کو 3 نسبتیں ہیں پہلی نسبت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ مدورس یہ مہینے دے اندر منایا ہوئے ویسے تو ہر مہینے سرکار غوث اعظم کی یاری منائی ہوئی ہے اور یاد رکھیں یاری دا مقصد یہ نہیں یاری دا مقصد صرف ایثار ثواب ہے دوسری نسبت خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ مہینے دے اندر آپ دا بھی وصال با کمال ہے اور منایا ہے تیسری نسبت تاجدار صداقت
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے نال بھی مہینے کو نسبت ہے ترائے ہستیاں اللہ تبارک و تعالی انہاں دے مزار دے اوتے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرماوے اور انہاں دے صدقے اساں سارا دی بخشش فرماوے۔ حضرات محترم، جڑی آیات کریمہ میں تمہارے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ان صحیح مفہوم ترجمہ معنی و مطالب بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین اپنی پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو سب میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرے۔ یہ آیات ان کی تفسیر وسیع ہے۔ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ گئے بابا فرید دے مزار دے تو لوگوں نے آپ دے کو سوال کیا، انہوں نے کہا تو سر سید بھی ہو اس سارا مسئلہ حل فرماؤ۔ آپ نے فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے آخیا بابا فرید دے مزار دے ہوتے حق فرید یا فرید دے نعرے جو لگ دے پہ یہ کیا دینا پہ حق فرید یا فرید دے نعرے کیوں لینے پہ لوگ؟ پیر مہر علی شاہ نے خوبصورت جواب دیتا، انہوں نے آخیا کہ اللہ دا قرآن سچا تھی نا جی کو سمجھ آئے ہوا جیسے سبحان اللہ، کیونکہ جنت جا کے ہمیشہ خوش تھی کہ بیٹھے فرمایا کہ اللہ دا قرآن سچا تھی نا۔ انہوں نے آخیا شاہ صاحب گال تمہاری ٹھیک ہے، صاحب کو سمجھ نہیں آئی، صاحب کو سمجھاؤ اللہ کا قرآن کی سچا تھی نہ تو پیر میرے نشاہ نے فرمایا کہ تجھا قرآن نہیں پڑھا ہونا جیسے اصل تو زیادہ ہی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن تو پڑھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آیات پڑھو نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، رب نے فرمایا تجھا میرا ذکر کرو مرم کے بعد ہی تمہارا چرچا کرے گا۔ آج بھی دیکھ نا دادا صاحب کے مزار کو قرآن پڑھا نہیں جاتے، کتنا ہزار سال گزر آج بھی قرآن پڑھی نہ پہ معلوم کہ اللہ کا قرآن سچا ہے۔ جو رب نال جاری نہیں ہے ان کی جو کوئی نزدیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ تجھا قرآن نہیں پڑھا کہ رب نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تجھا میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کرے گا۔ تمہارا ذکر تجھا زندہ ہو تو کرے تو کہ تمہارے بننا تو بعد میں تمہارا چرچا کیا ہے۔ دیکھیں نا ہر مہینے سرکار غوث اعظم دیا سیاری شریف یعنی انہوں واسطے دعا عیسیٰ علیہ السلام کیوں بھی ہیں معلوم کیا خوش تھے۔ اور دوسری چیز سرکار غوث اعظم نے آپ جنن دے بالغ تین پوری زندگی آپ خود فرمینے میری ایک نماز قضا کوئی نہیں، یعنی جڑا قادریوں کو منع ہوسی کہ نماز پڑھنی ہوسی۔ چشتی